खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज का हमारा मौजू है, बड़ा खसूसी मौजू है आज भी, हराम और हलाल अशिया। इस्लाम के रेफरेंस इस्लाम ने जो अपना ताना बाना बुना हुआ है ना, हराम हलाल के बड़ा जोर दे रहे हैं इधर उधर, अपने रेस्टोरेंटों पे और अपने खाने के जो छकड़े बकरे लगाए हुए हैं उसके ऊपर लिखा होता है हलाल फूड, हलाल खाना, हलाल फूड, हलाल खाना। आज जनाब आपके हलाल हराम की तबीयत साफ करते हैं। बहुत बनते हैं ना, प्यार हम आपको करते हैं, लेकिन जहां तस्हीह की जरूरत है वहां किसी को नहीं बख्शेंगे। इज्जत प्यार अपनी जगह पे है, तालीमी बातें अपनी जगह पे हैं, वहां किसी का लिहाज नहीं है। यही मैं शुरू से कहा हुआ है, ये कहता रहूंगा। जहां तालीमी बातें हैं, असूली बातें हैं, वो अपनी जगह पे हैं। जहां प्यार की बातें हैं वो अपनी जगह है। हम मशकूर हैं उन दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के जो मसीहत को और यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। जौक दर जौक खुदा उनके साथ हो, खुदा उनके बड़े नए फैसले पर उनको खुशियां बख्शे, जिंदा ईमान बख्शे और अपने जलाल पर इस्तेमाल करे। हमारा आज का मौजू है, जैसे मैंने बताया, हराम और हलाल या हलाल और हराम। समझ नहीं आती कि मोहम्मद ये जानते हुए कि बाइबल मुकद्दस में हराम हलाल चीजों की लिस्ट मौजूद है और बाइबल मुकद्दस बड़ी सफाई के साथ हराम और हलाल का बयान करती है। क्या क्या हराम चीजें हैं, क्या क्या हलाल चीजें हैं। उसके बावजूद उसने जुर्रत करके और मुखालफत करके बाइबल मुकद्दस की, सच्चे जिंदा खुदा की मुखालफत करके अपने झूठे अल्लाह की चीजें और अपनी झूठी शख्सियत से निकाल कर चीजें लोगों को बताई और बाइबल मुकद्दस की मुखालफत करते हुए जो कुछ बाइबल में हराम है उसको इस्लाम में हलाल करार दे दिया। यह किसका किया धरा है? मोहम्मद का। मुसलमान बड़े खुश होते हैं, वाह 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 वाह, जो मोहम्मद है वो मोहम्मद ही है, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे। अब बहुत जरूरत से ज्यादा इंसान परस्त है ना, इसलिए मुसलमान जरूरत से ज्यादा इंसान परस्त हैं, इसलिए मोहम्मद को जरूरत से ज्यादा फेवर दे रहे हैं। खुदाए कुदूस को मुकम्मल तौर पर भूल गए, झूठे खुदा को अपना के उसको हाईलाइट कर रहे हैं। झूठे इंसान मोहम्मद को प्रस्तश के तौर पर अल्लाह से भी ज्यादा पूछ रहे हैं। मोहम्मद ने क्या रखा था अपने जमाने में? बाइबल मुकद्दस की वायोलेशन करते हुए हराम को हलाल और हलाल को हराम बना दिया हुआ है और अपनी ये इंटेंशन, उसका जो अपना जाती अमल था, इरादी अमल था मोहम्मद का, वो उसने किया है। अगर आप रसूल काफी जो हमारे शिया हजरात की किताब है उसका 3रा वॉल्यूम, उसके सफ़ा 8 पे इसका जिक्र है कि ये मोहम्मद ने सब कुछ किया है। अब उसके बाद मिशकात वॉल्यूम 2 उर्दू में और उसके हदीस नंबर है 3965, मोहम्मद ने ये सारा किया था। मोहम्मद की हरकत है ये, उसने सारी बाइबल मुकद्दस की हराम चीजों को इस्लाम में हलाल करार दे दिया और जो वहां पे हराम है, जो हलाल है, वहां इधर हराम करार दे दिया। ये ख्याल रहे कि मोहम्मद का ये जो एक्ट है, जो इरादी अमल है, ये सारे मुसलमानों को जहन्नम की तरफ धकेल रहा है और आप मोहम्मद मोहम्मद इस्लाम इस्लाम कहते जाते हैं। जरा लिस्ट पढ़ लें पहले बाइबल मुकद्दस में से, ताकि कोई गुमान ना रहे पीछे। मेरे साथ मेरे आलिम दोस्त बैठे हैं जो आज खुद बाइबल मुकद्दस में से और उसके अलावा फिर हदीसों में से बहुत कुछ पढ़ के बताएंगे। बाइबल मुकद्दस अहबार की किताब बाब 11 आयत 1 से 8। जी। फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा,
तुम बनी इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। मूसा और हारून, जो कि कुरान में बहुत जली हरूफ में मज़कूर है, उसी मूसा और हारून को सच्चे जिंदा खुदा ने कलाम दिया कि कौन सी चीज़ें हराम हैं, कौन सी चीज़ें हलाल हैं, एक ख़ास असूल कानून के तहत। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो लिख भी लीजिएगा। जानवरों में जिनके पांव अलग और जिनके चिरे हुए पांव हैं, अलग हों जानवरों में और और चिरे हुए हों, और वो जुगाली करते हैं, और वो जुगाली करते हैं। इनको तवज्जो से सुने जरा। तुम उनको खाओ। उनको खाओ। क्या? जो जुगाली करते हैं, जिनके पांव चिरे हुए हैं, और जो 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 सुम रखते हैं और उन लेकिन वो अलहदा हैं और चिरे हुए हैं और जुगाली करते हैं, उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को। एक मिनट जरा प्लीज, थैंक यू। अब यहां पे ये तस्हीह की गई है कि चंद जानवर ऐसे लगते हैं जो जुगाली कर रहे हैं, लेकिन उनके पांव चिरे हुए नहीं। चंद देख के पांव वो जुगाली करते हैं लेकिन पांव चिरे हुए नहीं। चंद देख के पांव चिरे हुए लेकिन जुगाली नहीं करते हैं। तो ये उसकी यहां पे खास क्लैरिफिकेशन हो रही, सफाई हो रही है, हाईलाइट हो रहा है, साफ तस्रीह की गई है। तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, जिनको तुम नहीं खा सकते वो ये है, ऊंट। क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, जुगाली तो करता है लेकिन पांव अलग नहीं। सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। वो ना हराम है, ना बल्कि सिर्फ हराम नहीं बल्कि नापाक है वो। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं। हाँ, सफान पहाड़ों में रहने वाला छोटा सा जानवर है, वो जुगाली करता है लेकिन उसके पांव चिरे हुए नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए नापाक वो है। भी नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं, खरगोश जुगाली करता है लेकिन उसके पांव अलग नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए वो नापाक भी है। हराम है, नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता। सूअर जुगाली नहीं करता लेकिन आपको उसके पांव चिरे हुए। ख्याल रहे कि सूअर के बारे तो हमारे मुसलमान दोस्त बहुत ज्यादा मुंह खोलते हैं। क्रिश्चियन सूअर खा गए, क्रिश्चियन सूअर खा गए, क्रिश्चियन सूअर खा गए। क्या? किधर खा गए सूअर? वो किधर खा गए? चॉइसेस और तालीम दो अलग अलग जोन होते हैं। बाइबल मुकद्दस तालीम का दे रही है, सूअर मत खाओ। चॉइसेस में क्या आता है, चुनाव में क्या आता है, आपकी तबीयत में क्या आता है, आपके इरादी अमल में क्या आता है। आप खुदा की भी परवाह नहीं करते हैं, बाइबल की भी परवाह नहीं करते हैं, कुरान की भी परवाह नहीं करते। जो दिल में आ गया आते खाते हैं, वो तो आपके चॉइस में आ गया, तालीम में नहीं। हम तालीम की बात कर रहे हैं। अभी जो आप इस्लाम की देखेंगे ना, वो चॉइसेस कम है, तालीम ज्यादा है। वो तालीमी बातों में जितनी बाइबल मुकद्दस की हराम चीजें हैं, वो तालीमी मियार के मुताबिक इस्लाम में हलाल है। ये आपको नोट करना होगा आज। जी आगे। अहबार की किताब में से अब 11वें बाब में 29 और 30 वर्स। 29 और 30वीं आयत 11वें बाब अहबार में से पढ़ते हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा, ये सब क्लियर है। और हर किस्म की बड़ी छिपकली, वाह, और हिरजून और गो और छिपकली और सांडा और गिरगट। ये सारे नापाक हैं। ये बाइबल मुकद्दस में नापाक हैं, ख्याल रहे। अब ये नापाक चीजें इस्लाम में कैसे पाक हो जाती हैं, ये कमाल है आपके आखिर नबी का, जिसको आप होली नबी कहते हैं। उसका कमाल ये है कि जो झूठ है उसको सच बना दे और सच को झूठ बना दे। जो ऐसा काम करे वो या शैतान होगा या मोहम्मद होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है। और जो बाइबल मुकद्दस की सदाकत को झूठ की सूरत में या हराम की सूरत में पेश कर दे, वो या शैतान होगा या मोहम्मद होगा, दोनों में से एक होगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया
کہ تبری کا والیوم 6 صفحہ اس کا 141 کے مطابق شیطان محمد پہ بوڑھے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا کرتا تھا اور وہی اسلامی جبرائیل تھا. اگر آپ کو شک ہو پڑھو جا کے. آپ کو کس نے منع کر رکھا ہے؟ کتابیں آپ کی ہیں، لکھنے والے آپ کے ہیں، بتانے والے آپ کے ہیں. ذرا پڑھو تو سی جا کے. گالیاں دینے کو تو تیار ہوتی ہو نا، اپنی کتابوں کو گالیاں دو، ہمیں تو کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. گالیاں دو جتنی مرضی دو. ساری گالیاں کس کو جاتی ہیں؟ یا محمد کو، یا آپ کے جتنے محدثین ہیں ان کو، یا آپ کی کتابوں کو. ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ حقیقتیں کیسے سامنے آ رہی ہیں. صحیح البخاری والیوم 7 حدیث 5507 narrated Aisha, a group of people said to the Prophet, some people bring us meat and we do not know whether they mention Allah's name or not on slaughtering the animal. He said, mention Allah's name on it and eat. اب ہم آگے ہیں اسلامک زون میں، اور اسلامک زون میں پہلا کام ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر، کھانے کی چیز کے اوپر یا ذبح کرنے کی چیز کے اوپر اللہ کا نام لے لو. اور سب سے پہلے کسی مسلمان کو، چاہے وہ بڑے سے بڑا اسکالر یا چھوٹے سے چھوٹا انسان ہے، یا وہ مولوی ہے، یا وہ امام ہے، یا وہ مفتی ہے، یا وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، اسلام کا اللہ بت خدا تھا. کہاں ملتا ہے؟ اب ڈھونڈیے ذرا تبری کی کتاب والیوم 6 اس کی فٹ نوٹ 4 اور صفحہ اس کے 3 کے اوپر. بخاری کو ڈھونڈ لیں، والیوم 2 1664. یہ ہمس ٹرائب کا بت خدا تھا اللہ، جس کو محمد نے چھینا جھپٹی کر کے اپنا مستقبل کا خدا بنا لیا. اور اب وہ لوگوں کو سکھاتا پھرتا ہے اللہ کے نام کو پروموٹ کرنے کے لیے، صرف کہ جس کھانے کے اوپر بھی دعا کرو اللہ کا نام لو، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، جو بھی دعا کرو اس میں اللہ کا نام لو، جب ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو، صرف اللہ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یاد رہے میں نے ماضی میں بات کی ہوئی ہے، 5 بتوں کو اس نے پوجا تھا محمد نے. قبل کو، اس کے بعد اللہ کے 3 بیٹیوں کو، اور پھر اللہ کو. سارے بت. کسی کو مشکل ہو، پرابلم ہو، پہلے اپنے جو نامی گرامی امام ہیں اور آپ کے نامی گرامی جو ڈیبیٹر ہیں ان سے پوچھیں. ہمارے لیے سب ڈاؤن ہیں، 0 پہ ہیں. ہمارے لیے وہ سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے ان کو پکڑنا ہے، کیسے ان کو ٹریپ کرنا ہے. ہمیں پتا ہے. ہمارے لیے وہ پیس آف کیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم آہستہ آہستہ اس لسٹ کو دیکھتے ہیں جو بائبل مقدس میں تو حرام ہے لیکن ادھر اسلام میں حلال ہے. اور سب سے پہلا ہم نے پوائنٹ لیا تھا کہ اللہ کا نام لینے کا. اب دیکھتے چیزوں میں کیا آتا ہے. نمبر 2 میں جو لسٹ ابھی آتی ہے، سب سے پہلے لیتے ہیں ہم پالتو گدھے کو، جو ڈومیسٹک ڈونکی ہے، اس کو دیکھتے پہلے. صحیح البخاری والیوم 7 حدیث 5497 narrated Salama bin al-Aqwa, the Prophet said, for what have you made these fires? They said, for cooking the meat of domestic donkeys. اللہ کا میسنجر محمد پوچھتا بے گھر کی پکایا جے، کہتے جی اپنا آگے کیوں بڑھی جی، اسی تو کھوتا پکاؤں رہے ہیں. گدھا جو پالتو گدھا ہے اس کو پکا رہے ہیں. محمد صاحب نے کیا بولا؟ He said, throw away what is in the اس کو cooking. پھینکو، اس کو پھینکو، اس کو پھینک دو کسی جگہ پہ، یہ تو حرام ہے، اس کو پھینک دو. And break the pots. اور برتنوں کو توڑ دو. دھیان دو، یہ ہے اسلام. بڑی ڈینگیں مارتے ہوں ڈبیٹر جو ہیں، بڑی ڈینگیں مارتے ہیں امام، بڑے اسلام 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 اسلام. یہ گند ہے اسلام کا. نہ ان کے پہنچے رہے، نہ وہ جگالی کرتے، نہ کچھ. ان کو بس تم نے اپنا تماشا کر دیا ہوا ہے جی. اس کے بعد میں چلتے ہیں کہ جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے، پالتو گدھا حرام ہے. جنگلی گدھا جس کا نام اونیگر لیتے ہیں
وہ حلال ہے. Sahih al-Bukhari, Volume 7, Hadith 5490, narrated Abu Qatada that once he was with Allah's Messenger on the way to Makkah. When he had covered some of the way to Makkah, he had some companions of his who were in the state of ihram. مکہ کی طرف جا رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھی، اور راستے میں ایک واقعہ ہوتا ہے. While Abu Qatada himself was not in the state of ihram, Abu Qatada, seeing an onager, rode his horse and asked his companions to hand him a whip. ایک جنگلی گدھے کو دیکھ لیے. میں صرف ایسے بتا رہا ہوں، میں لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. مکے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک گدھے کو دیکھ لیے جو جنگلی گدھا تھا اور اس کے اوپر ایکشن ہونے والا ہے. He then asked them to hand him his spear, but they refused. Then he took it himself and attacked the onager and killed it. اپنا نیزہ پکڑا تاکہ جا کے اس کے اوپر اٹیک کرے اور اس کو مارے. Some of the companions of Allah's Messenger ate of it, اور کئی لوگوں نے اس میں جب پکایا انہوں نے جنگلی گدھے کو تو کھایا، but some others refused to eat. کئیوں نے نہ کر دی. When they met Allah's Messenger, جب وہ اللہ کے میسنجر کے پاس آئے، محمد کے پاس آئے، they asked him about that. اس سے پوچھا. He said it was a meal given to you by Allah. کہتے یہ تو اللہ کی طرف سے کھانا ملا ہے. یا جنگلی گدھا ایک طرف وہ دوسرے گدھے کو جو پالتو گدھا ہے اس کو منع کر رہا ہے، اس کو حرام قرار دے رہا ہے. اب جنگلی گدھا کھانے کے لیے کہتے یہ تو اللہ کی طرف سے فوڈ ہے، لیاؤ میں بھی کھاؤں. یہ ہے اسلام، یہ ہے تماشے اسلام کے. حرام کو حلال قرار دینا یہ محمد کا کام ہے یا شیطان کا کام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے میں کیا فرق ہے. پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ پالتو گدھا حرام، جنگلی گدھا حلال. اب ہم دیکھتے ہیں گھوڑے اور گدھے میں کیا فرق ہے. Sahih al-Bukhari, Volume 7, Hadith 5520, narrated Jabir bin Abdullah, on the day of the battle of Khaybar, Allah's Messenger made donkeys' meat unlawful. خیبر والے دن، وار والے دن، لڑائی والے دن محمد نے جو گدھا ہے اس کو حرام قرار دے دیا، and allowed the eating of horse flesh. اور گھوڑے کو اجازت دے دی کہ یہ حلال ہے. یہ اب دیکھیں یہ سارا ملتا جلتا فیملی ہے سارا. ادروائز پالتو گدھا حرام، جنگلی گدھا حلال، گدھا حرام، گھوڑا حلال. خیال رہے میں انگلش میں بتانا بھول گیا ایک چیز، لیکن اردو میں ہم نہیں بھولوں گا. میں یہ جنگلی گدھا یہ حلال کیوں ہے؟ بائبل مقدس جس کو قرآن تمہاری کتاب سچی کتاب کہتی ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 12ویں آیت میں اسماعیل کو جوان گدھا کہا گیا ہے. اور چونکہ اب سب اسی کے جنریشن سے آ رہے ہیں، اس لیے جو جنگلی گدھا ہے آپ کے لیے وہ حلال ہے. وائلڈ ڈونکی اس کو کہا گیا ہے اسماعیل کو. خیال رہے یہ اس کو توجہ دے دیں. اور محمد نے چلاکی کے ساتھ اس کو حلال قرار دے دیا. آگے ہم چلتے ہیں جی. Sahih al-Bukhari, Volume 4, Hadith 3359, توجہ سے سنیں. narrated Sharik, Allah's Messenger ordered that house lizards should be killed. ہاں اللہ نے کہا، اللہ کے جو میسنجر تھے محمد صاحب نے فرما دیا کہ یہ گھریلو چھپکلی ہے نا جو اس کو مار دو. And said it, that is the house lizard blew the fire on Ibrahim. کیونکہ اس نے ابراہیم کی جب وہ بھٹی میں تھا، جب وہ آگ میں تھا، اس کو جو ہوا تھی اس کو تیز کیا تھا، اس لیے اس کو مار دو. And in footnotes it is written when Ibrahim, فٹ نوٹس میں یہ بیان کیا گیا ہے when Ibrahim was thrown into the fire, جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا it is said all the animals tried to extinguish the تو fire باقی جتنے بھی جو جانور تھے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، except house lizard لیکن which blew it. گھریلو چھپکلی تھی اس نے اس کو ہوا دی، اس لیے اس کو کہا اس کو مار دو. یہ محمد صاحب کی ایکسپلینیشن ہے.
اور بائبل مقدس میں ہر قسم کی چھپکلی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں پہ ایک چھپکلی کو تو محمد نے کہا کہ اس کو مار دو۔ جی اب دوسری طرف آتے ہیں۔ صحیح البخاری والیوم 7 حدیث 5536 جی narrated Ibn Umar, the Prophet said, I do not eat mastigar, but I do not prohibit its eating. یہاں پہ محمد صاحب فرما رہے ہیں، اس کا فرمانا ہے کہ میں جو یہ میسٹگر ہے، یہ جو سینڈ لیزرڈ ہے، جو جنگلی یا ریت کی جو چھپکلی ہے، جو بڑی، جس کو گو کہتے ہیں، بڑی ہمت والی ہوتی ہے، کہتا کہ مجھے پسند تو نہیں کھانے میں، لیکن میں اس کو منع بھی نہیں کرتا ہوں کھانے سے۔ یہ دیکھیں، یہ محمد کس چلاکی کے ساتھ لوگوں کو پھنساتا ہے۔ یہ اس کی اپنا طریقہ کار ہے۔ جی صحیح البخاری والیوم 7 چیپٹر 12 پیج 243 جی Ash Shabi said, if my family would eat frogs, I would provide them with frogs to eat. اب میڈک بھی اسلام میں حلال ہیں۔ یہ میڈک اسلام میں کیا ہیں؟ حلال ہے۔ بائبل مقدس میں حرام ہیں، اسلام میں حلال ہے۔ ڈڈو کھائی جاؤ، چپ کر کے کھائی جاؤ، بس جو سمجھ آئے کھائی جاؤ۔ Al-Hasan does not see any harm in eating tortoises. کچھوے، کچھوا بھی کھانا اسلام میں حلال ہے۔ بہت مسلمانوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ مینڈک بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ کچھوے بھی کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ ان کی حدیث کیا کہتی ہے۔ 7واں والیوم بخاری کا 5539 کے مطابق اگر گھی کے کنستر میں یا ڈبے میں یا برتن میں چوہا گر جائے تو حدیث کہتی ہے چوہے کو نکال دو اور ساتھ ساتھ کا تھوڑا تھوڑا جو گھی ہے وہ نکال دو، باقی کھا لو، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ جتنے مرضی بیکٹیریا جائیں پرواہ نہیں، سب حلال ہے۔ تو جتنے میں نے بہت دفعہ بولا کہ 90% سے زیادہ اسلام میں حرام چیزیں حلال کر کے کھائی جاتی ہیں۔ 90% سے زیادہ چیزیں اسلام میں محمد کی تعلیم کے اوپر جو مکمل طور پہ حرام ہے، ان کو حلال سمجھ کے کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ حرام اللہ کا نام اس کے اوپر لیا جاتا ہے، وہ حلال بن جاتی ہیں۔ حرام اللہ کا حرام چیزوں کے اوپر نام لے کر ان کو حلال قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا کمال ہے یا محمد کا کمال ہے، جو شیطانی ہے اور حیوانی ہے۔ توجہ دیں ذرا ان چیزوں کو۔ ہم نے خرگوش کے بارے میں آپ نے پڑھا بائبل مقدس کہ وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ خرگوش کے بارے پر والیوم 7 اس کی 5535 حدیث نمبر پڑھیں تو وہاں پہ محمد نے خرگوش کھا گیا، محمد خرگوش ہی کھا گیا۔ خرگوش بھی یہاں پہ حلال ہے جبکہ بائبل مقدس میں حرام ہے۔ اونٹ کا ذکر کر کے بائبل مقدس میں آپ نے سنا کہ وہ حرام ہے، یہاں پہ اگر آپ والیوم 7 اس کے 54-94 پڑھیں تو اونٹ اسلام میں حلال ہے۔ اب مزیداری کی بات، ہم بھی سوچتے تھے، لوگ سوچتے تھے یہ اونٹ کی قربانی کیوں کرتے ہیں، اونٹ حلال ہے، اور جو دوسرا اس کا تماشا ہے کہ اونٹ کا پیشاب بھی پی جاؤ۔ یہ پیشاب تو گندا ہوتا ہے نا، ویسے کسی قسم کے جانور کا پیشاب بھی گندا پیشاب ہوتا ہے، اسے وہ ویسٹ میں شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اسلام کا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا ہے کہ جو کوئی چیز ویسٹ ہوتی یا ضائع ہونے والی چیز ہے اس کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں، بابلے ہوتے جا رہے ہیں، اس کو وہ اپنے طاقت کا اور شفا کا اور علاج کا اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے۔ موجودہ 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی میں جو لوگ ابھی تک، جو جاہلوں کا زمانہ تھا محمد کا، ویسے تو سارا اسلام ہی جاہلوں کا ہے نا، مذہبی جاہلوں کا ہے، ان پڑھوں کو اور جاہلوں کا، یہ تو محمد کے مطابق ہے نا، اور اس کو ہمارا الزام نہیں ہے،
یہ آپ کی بکس کہتی ہیں. تو جہلوں میں پیشاب نہ پی گے تو کیا کریں گے؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کہیں گے تو کیا کریں؟ یہ جہلوں کا تو کام ہے، یہ کیا وصف ہے. اس وصف میں امام شامل ہے، ڈبیٹر شامل ہے، مفتی شامل ہے، سارے شامل ہیں. یہ آپ کا وصف ہے. حرام کو حلال، حلال کو حرام، یہ آپ کا وصف ہے، آپ کی صفت ہے. اچھی چیزوں کو گند بنانا، گندی چیزوں کو اچھا بنانا، یہ آپ کی صفت ہے. محمد کے گندے اصولوں کو، خراب اصولوں کو، جو نامعقول باتیں ہیں ان کو معقول بنانا، یہ آپ کی صفت ہے. کیونکہ آپ سب انسان پرست ہیں. کیا رہے کہ محمد نے خرگوش کھایا، میڈک کے بارے میں آپ نے سن لیا، کچھوے کے بارے میں آپ نے سن لیا، گھوڑے کے بارے آپ نے سن لیا، گدھے کے بارے آپ نے سن لیا، جنگلی گدھے کے بارے سن لیا، گھوڑے گدھے کے جو خیال رہے کہ جو شراب ہے، یہ حدیث بخاری کے مطابق شراب پی جاتی تھی محمد کے زمانے میں. پہلے 40 سال، محمد کے پہلے 40 سال محمد بھی اس میں شامل تھا. جب محمد نے غلطی سے اپنے آپ کو ورقہ بن نوفل کے کہنے پہ نبی بنا لیا تو پھر اس نے شراب کا استعمال بند کیا اور غلط قسم کی جو بائبل مقدس کی حلال چیز ان کو حرام قرار دے دیا اور جو وہاں کے حرام چیز ان کو ادھر حلال قرار دیا. پہلے 40 سال وہ ساری حرکتیں کرتا رہا، شراب بھی پیتا رہا، سب کچھ کھاتا پیتا رہا. یہ اسلام ہے آپ کا. خیال رہے کہ جو شراب ہے وہ اگر ہر اسلامی ملک میں نہیں تو بہت اسلامی ملکوں میں شراب بنائی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے اور پلائی جاتی ہے. جو کہتے ہیں نا مسلم ڈیبیٹر، جی مسلمان تو شراب نہیں پیتے، کرسچن پیتے ہیں، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس سب کا ریکارڈ ہے، کون سے ملک میں کیا بنتا ہے، یہ اویلیبل ہے، یہ دنیا میں اویلیبل ہے. آپ اپنی ذات میں سوچیں، پرکھیں کہ 90% حرام چیزیں کھاتے جاؤ گے. اس وقت جو کسی بھی ملک میں ریسٹورانٹوں پہ اور ریڑھیوں کے اوپر جہاں کھانوں کا ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے حلال فوڈ، حلال کھانا، آئندہ جب بھی آپ جائیں اور آپ دیکھیں تو آپ کے دل میں پہلی بات آنی چاہیے، کیونکہ بت اللہ کا نام اس کے اوپر لیا گیا ہے. شاید وہ بھی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، اس لیے وہ حلال ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی جانور وہ ذبح کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے اوپر کیا سچویشن ہوتی ہے ان کی. کیونکہ میرے پاس جو یہاں پہ ایک اور ریکارڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ نہ نہیں کر سکتے مجھے. وہ ویسٹرن بیف سے گوشت لے کے آتے ہیں جو ویسٹرن ٹائپ سے حلال کیا جاتا ہے، اور وہ جب ان کی دکانوں پہ سجتا ہے جا کے تو وہاں پہ باہر لکھا ہوتا ہے حلال گوشت، ہوتا ہے ویسٹرن بیف کا. انہوں نے ذبح کیا ہوتا ہے، ان کی دکانوں سے آتا ہے. ایک جلدی سے بات بتاؤں، ایک کوئی بندہ تھا یہاں سے امریکہ سے گیا پاکستان، تو اس نے کوک خریدی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا حلال کوک. تو بندہ تھا پینے والا، اس نے کہا جی میں نے تو وسکی میں ڈال لی ہے، یہ حلال کہاں سے آگی، مجھے کو حرام دے. یہ کیا تماشا حلال حرام کا آپ کا؟ اس میس سے باہر آئیں اور جو سچے زندہ خدا نے اصولات دیے ہیں جو بائبل مقدس میں ہیں ان کو اپنائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.